السلام علیکم۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے کنایا اور اس کی اقسام۔ کنایا کے لغوی معنی: پوشیدہ بات، پوشیدہ طور پر بات کہنا، اشارہ یا خفیہ اشارہ۔ کنایا کے اصطلاحی معنی: اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کی حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ کنایا کی تعریف: کنایا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پوشیدہ بات کہنا یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں مگر کہنے اور لکھنے والے کا مقصد مجازی معنی ہی مراد ہو تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کو درج ذیل مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنی میں بھی بال سفید ہونا درست ہے۔ دوسری مثال دیکھیے: زندگی کی کیا رہی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ یہاں موئے سیاہ سے مراد کالے بال یعنی جوانی اور موئے سفید یعنی سفید بال بڑھاپے کے لیے کنایا ہے۔ کنایا کی اقسام: کنایا کی 6 مشہور اقسام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کنایا قریب، نمبر 2 کنایا بعید، نمبر 3 تعریض، نمبر 4 تلویح، نمبر 5 رمز، نمبر 6 ایما۔ اب باری باری ان اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 کنایا قریب: وہ کنایا جو فوری سمجھ میں آ جائے، جس کے لیے زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، یعنی موصوف کی ایسی صفت بیان کرنا جس کو ہمارا ذہن فوراً تسلیم کر لے۔ یہاں صفت سے مراد وہ معنی جو حقیقی طور پر موجود ہوں، اور موصوف وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے: دعوے تو ہیں ارنی گوئے طور کو، دعوے تو ہے ارنی گوئے طور کو، ہوش اڑ گئے ایک سنہری لکیر سے۔ اس شعر میں ارنی گوئے طور سے مراد حضرت موسیٰ ہے۔ کنایا کی اس قسم میں توجہ فوراً موصوف کی طرف مبذول ہو گئی۔ یہاں موصوف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ظاہر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں فوراً بے ہوش ہو گئے۔ نمبر 2 دامن میں آج میر کے داغِ شراب ہیں۔ دامن میں آج میر کے داغِ شراب ہیں، تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر۔ اچھا، اس شعر میں داغِ شراب سے ذہن اس بات کی طرف مبذول ہو جاتا ہے کہ شاعر شراب نوش ہے، اس لیے یہ کنایا ہے۔ نمبر 2 کنایا بعید: وہ کنایا جو فوراً سمجھ میں نہ آئے۔ بالعموم صفات بیان کر دی جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ جس میں چند صفتیں جو مجموعی حیثیت سے ایک موصوف کے لیے محسوس ہو گئی ہوں، اور اگر یہ صفتیں الگ الگ کر دی جائیں تو ہر صفت دوسری چیز میں پائی جائے مگر مجموعہ کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ مثال دیکھیے: ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب باہم، محفل میں آب و آتش و خورشید یکجاں۔ اس شعر میں شراب سے ساقی سے خطاب کیا گیا ہے، دراصل شراب کی طرف کنایا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شراب کی تمام صفات آب، آتش اور خورشید
میں الگ الگ کر دی گئی ہے، اس لیے یہ کنایا بعید ہے۔ نمبر 2 مثال دیکھیے، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشین رخ سر کھلا۔ اس شعر میں آفتاب یعنی سورج کو کنایا کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہیں، صبح کو جانب مشرق نظر آنا، یعنی صبح کے وقت سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ نگار یعنی محبوب کی طرح خوبصورت ہونا۔ آتشین رخ یعنی چہرے کا سرخ ہونا یا گرم ہونا۔ سر کھلا یعنی سر جیسا گول، جیسے سر گول ہوتا ہے ایسا ہی سورج بھی گول ہوتا ہے، اور کھلا ہونا۔ اسی طرح تیسری اس کی قسم ہے تعریض۔ تعریض کے لغوی معنی ہے چھیڑنا، احتراز کرنا۔ علم کنایا کی اصطلاح میں تعریض کا مطلب ہے کنائے کی ایسی قسم جس میں اشارہ کسی طرف کریں لیکن اس سے مراد کوئی اور ہو۔ کنایا کی یہ قسم عام طور پر طنز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ داغ دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمیں بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہی بدنام ہیں، آپ ہی جھوٹے ہیں اور آپ ہی ستم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بظاہر شاعر اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن اس سے مراد اس کا محبوب ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں، خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا۔ شاعر کی یہاں مراد لوگ محبوب کو برا کہتے ہیں۔ یہ شعر بظاہر غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے، مگر اپنے نام کے پردے میں انہوں نے اپنے معاصر شیخ ابراہیم ذوق، جو اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان پر چوٹ کی ہے۔ نمبر 4 تلویح۔ تلویح کے لغوی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں، یعنی بہت دور سے اشارہ کرنا۔ جس کنائے میں موصوف تک پہنچنے کے لیے متعدد واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے وسیلوں سے، واسطوں سے پالا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے۔ مثال دیکھیے، الغرض مطبخ اس گرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ مطبخ کا رشک آبدار خانہ ہونا بخل کی نشانی ہے، بخل سے کنایا ہے۔ آبدار میں آگ نہ جلنے کی وجہ سے کھانا نہیں پکتا، کھانا نہ پکنے کی وجہ سے صاحب خانہ کہ یہاں کوئی مہمان نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سخت بخیل ہے۔ اگلی قسم ہے رمز۔ رمز کے معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اگرچہ کنائے میں واسطے تو زیادہ ہوں لیکن ان میں پوشیدگی بھی ہو تو اس کو رمز کہتے ہیں۔ شعر دیکھیے، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں سر یاد آنا کا کنایا شاعر کی عاشق مزاجی کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجنوں دیوانگی کے عالم میں گلیوں میں بھاگ رہا تھا اور شہر کے شرارتی بچے اس پر سنگزنی کر رہے تھے۔ شاعر نے مجنوں کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، سنگ اٹھایا
تو اس کے سامنے اس کی عاشق مزاجی آ گئی، اس نے سنگ پھینک دیا اور سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی حالت کل میرے اوپر بھی آئے۔ کنایے کی آخری قسم رمز و ایما و اشارہ ہے۔ ایما کے معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں، اگرچہ کنایے میں نہ تو زیادہ واسطے ہوں اور نہ اس میں پوشیدگی پائی جائے۔ میر تقی میر کا شعر دیکھیے، شرکت شیخ و برہمن سے میر، شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں اپنا کعبہ جدا بنانا کنایا ہے، سب سے الگ تھلگ رہنا، اس میں کوئی پوشیدگی بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کنایا اور اس کی اقسام آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔